بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اس فرقہ پرستی کو ختم کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے 4 چیزوں کا اہتمام اگر ہم لوگوں نے کر دیا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے پہلی بات ہے توحید۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید تو اسلام کی بنیاد ہی توحید ہے، مگر توحید کے نام پر کسی بزرگ کی، کسی ولی کی، کسی نبی کی، کسی فقیہ کی، کسی محدث کی، کسی انبیاء کی، یہ ائمہ کی، کسی مقدس مقام کی، کسی شخصیات، مقدس شخصیات اور مقدس مقامات کی توہین نہ کی جائے۔ کسی کو اس کے مقام سے گھرا دینا یہ توحید نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے مقام کے مطابق ماننا یہ مسئلہ ہے۔ توحید ہو مگر توہین نہ ہو تو امت ایک ہو سکتی ہے۔ یعنی پہلا جو نقطہ ہے کہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے وہ ہے کہ توحید ہو مگر توحید کے نام پر توہین نہ ہو۔ نمبر 2، عشق و محبت۔ اور عشق اسلام کا ایک بنیادی اثاثہ ہے۔ وہ عشق مصطفیٰ ہو، وہ عشق صحابہ ہو، عشق ائمہ ہو، عشق اولیاء ہو، یہ ہماری زندگی کا ایک سرمایہ حیات ہے۔ مگر عشق کے نام پر بدعات، رسومات نہ کی جائے۔ عشق و محبت ہو مگر محبوبوں نے جس طرح کیا ہے اس طرح سے عشق کیا جائے، جس طرح صحابہ نے حضور سے عشق کیا ہے، جس طرح اولیاء نے، ائمہ نے عشق کیا ہے وہی عشق کیا جائے۔ عشق کے نام پر رسومات اور من گھڑت موضوعات باتیں نہ کی جائے، بدعات نہ کی جائے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات، تحقیق ہو مگر تحقیق کے نام پر خود رائے نہ ہو، اور جن مسائل میں تحقیق ہو چکی ہو ان کو دوبارہ اٹھا کر پوری امت کو فتنے میں نہ ڈالا جائے۔ ایسی تحقیق جو امت کو توڑ کر رکھ دے۔ جن مسائل میں ائمہ علیہ الرحمہ نے تحقیق کر دی ان کو دوبارہ اٹھانا اور تحقیق کے نام پر اپنی مرضی، اپنی خواہشات، انسانی خواہشات میں پھر ان لوگوں کو ڈالنا اور امت کو نہ توڑا جائے۔ یہ نہ کیا جائے کہ میری یہ تحقیق ہے، میری یہ تحقیق ہے، باقی کی تحقیق غلط ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ رائے پیش کی جائے، رائے پیش کی جا سکتی ہے، رائے پیش کرنے میں اختلاف نہیں ہے۔ رائے پیش کرنے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ بھئی آپ رائے پیش نہیں کر سکتے۔ اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اسلام میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر اختلاف فقہی مسائل میں ہوتا ہے، یہ مسالک جو ہے، یہ مسالک کیا ہے؟ یہ فقہی اختلاف ہے، افتراق نہیں ہے۔ لہذا اختلاف ہو، افتراق اور مخالفت نہ ہو۔ تحقیق کے نام پر کسی کی مخالفت نہ کی جائے، اختلاف کے نام پر افتراق نہ کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی رائے بھی پیش کریں اور دوسرے کی رائے بھی پیش کریں۔ میری رائے یہ کیوں ہے، میرے پاس بھی دلائل ہے، اور دوسرا جو رائے پیش کر رہا ہے اس کے بھی دلائل ہے، اس کے اصول کی۔ میں آپ کو ایک بہترین، جب وقت کم ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں، مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہمارے مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی اذان وقت سے پہلے دی جائے یا نماز وقت سے پہلے پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے مطلقاً دوسرے نمازوں کا بھی کہا ہے، البتہ جو ہے اس نے کہا کہ میں صرف آپ کو عصر کی مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا مثال 5 بجے اگر عصر شروع ہوتا ہے تو 4:55 پہ اگر ہم نے اذان دی تو اذان نہیں ہوئی۔
تو ہمارے جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث بھائی، سلفی بھائی، وہ تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز تو پھر نہیں ہوئی۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے اصول کے مطابق نہیں ہوئی، کیوں؟ ہماری ایک رائے ہے، ہمارا ایک اصول ہے، ہمارے اصول کے مطابق ان کی نماز نہیں ہے، مگر وہ ہمارے اصول کے مقلد نہیں ہے نا، ان کے اصول کے مطابق تو ہو رہی ہے نا، اور ان کے پاس ان کے اصول کے مطابق ان کے پاس دلائل ہے، وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں آج کل بہت سارے جو ہے وہ واعظین جو آج کل ہمارے کشمیر کے اندر واعظ کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو وہ بھی کچھ باتیں جو جذبات میں آ کر غلط کہہ دیتے ہیں۔ غلط کیا ہے کہ گزشتہ دنوں میں ایک بات سن رہا تھا، ایک صاحب فرما رہے تھے، نام لینا پسند نہیں کروں گا میں، کہ ایک صاحب نے ایک جگہ خطبہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے ظہر سے جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنتیں نہیں، صرف سوائے 2 سنتوں کے۔ اور پھر اس ایک شخص نے اسے کہا کہ میں تو 32 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ تو اب اس مولانا صاحب جو حضرت فرما رہے تھے، ان کی اگر ان کا جو ہے وہ یہ مسئلہ تھا، ان کو اس طرح سے کہنا تھا بھائی ہمارے اصول کے مطابق جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا ہے ایک، اور ہمارے اصول کے مطابق جمعہ کے دن جمعہ نماز جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، بعد میں صرف 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، ظہر کی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس دوسرا مسئلہ ہے، ان کے اصول کے مطابق ان کے یہاں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعت ہیں، یہ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت ہیں، جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت ہیں۔ مگر وہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھیں جس آدمی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جمعہ کے دن باقی نمازیں کچھ بھی سنتیں ہے ہی نہیں، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہے، باقی دوسروں کے مسئلے غلط ہیں، یہ مسئلہ اختلاف ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف اور مخالفت 2 چیزیں ہوتی ہیں، یہ اختلاف نہیں رہا، اب مخالفت رہی، یہ مخالفت میں تبدیل ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں میں ہی صحیح ہوں، میں بھی صحیح ہوں، ایک ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، میرا ہی مسئلہ صحیح ہے۔ لہذا مختصر سے کہ یعنی تحقیق کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ نفسانی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق نہ چلایا جائے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو آپ کی سماعتوں میں جو وہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کہ تمام تحریکیں، تمام شعبوں کو، تمام مکتب فکر کو، اہل سنت والجماعت کے تمام شعبوں کو تسلیم کیا جائے، ایک شعبے سے ایک دوسرے سے کسی شعبے کو بڑھایا نہ جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جس شعبے میں ہوں، جس مکتبہ فکر میں ہوں، یہی مکتبہ فکر اصل دین کا کام کر رہا ہے۔ یا مثال دوں میں، تبلیغی جماعت والے ساتھی کہیں کہ بس اصل کام ہم ہی کر رہے ہیں، مدارس والے کام نہیں کر رہے ہیں، مدارس والے کہیں کہ اصل کام ہم ہی کر رہے ہیں، تبلیغ والے کام نہیں کر رہے ہیں، خانقاہ والے کریں اصل کام ہمارا ہے۔ اسی طرح سے دیوبندی مکتبہ فکر کہے کہ اصل کام ہم کر رہے ہیں، باقی نہیں۔ سلفی کہیں مکتبہ فکر ہم اصل کام کر رہے ہیں، جماعت اسلامی کہے کہ ہم اصل کام کر رہے ہیں، باقی کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ میرے بھائی یہ نہیں ہے، ہر شعبے کو تسلیم کیا جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بس جس شعبے میں ہوں، جس مکتبہ فکر میں ہوں، ہم ہی بہتر ہے، ہم ہی اچھا کام کر رہے ہیں، باقی کوئی دین کی خدمت، دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر ایک کو تسلیم کیا جائے، اور پھر یہ کہنا کہ میری تحقیق، میری سمجھ، میرا ہی جو ہے وہ میرا کام ہی سب سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے، اور ہمیشہ یہی تحقیق ہے، اور جو میری تحقیق نہ مانے وہ گمراہ ہے، جو میرے شعبے کا کام نہ کرے وہ گمراہ ہے، جو میرے مکتبہ فکر کو نہ مانے، میرے مکتبہ فکر کے ساتھ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارے یہاں جس سے آج مخالفت اور فرقہ پرستی پھیلتی ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ توحید ہو، تذلیل نہ ہو، عشق ہو،
اور رسومات اور بدعات نہ ہوں، تحقیق ہو، مگر تحقیق کے نام پر جو ہے خود رائے اور غلط نہ کہا کیا جائے کہ بس، اور تمام شعبے، تمام مکتب اہل سنت کے مکتب فکر کو تسلیم کیا جائے، برابر کا تسلیم کیا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ بھئی جو میری تحقیق مانتا وہی ہے، باقی جو میری تحقیق نہ مانے، میرے مکتب فکر کو نہیں مانتا ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔